نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں وَإِذ کے ذریعے ایک ماضی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، جیسے قرآن بار بار کہتا ہے وَاذْکُر یعنی یاد کرو، اور یہ یاد دہانی صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو قرآن سن رہا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ایک لمبی فہرست شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز اسی نجات کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی آیت 40 میں، یعنی اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل دی جا رہی ہے، مگر انداز ایسا ہے کہ صرف نعمتیں نہیں گنوائی جا رہی بلکہ ساتھ ایک سوال بھی رکھا جا رہا ہے کہ تمہارا رد عمل کیا تھا۔ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، ایک طرف تم پر اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں اور دوسری طرف تمہارے یہ اعمال ہیں، تم جو جواب میں کر رہے ہو کیا احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے یعقوب کے بچوں، اے اسرائیل کے بچوں۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، کہ یاد رکھو میری اس مہربانی کو بھی جو آل فرعون اور اس کے پیروکار کی بدترین عذاب سے چھٹکارے کی شکل میں نے تم پر کی۔ قرآن میں سورۃ القصص آیت 4 میں آتا ہے فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم ہمیشہ ظلم کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ معاشرہ تقسیم ہو جائے تو ظلم کے خلاف آواز کمزور ہو جاتی ہے نا۔ یسومونکم سوء العذاب، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، بلکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا ظلم تھا، ایک ایسا نظام جس میں ہر دن ہر لمحہ اذیت تھی۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 6 میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، یسومونکم سوء العذاب۔ یسومون اس میں 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 جسمانی اذیت، ایذا دیتے تھے۔ نمبر 2 سخت مشقت یعنی فورسڈ لیبر، مشکل کام کرواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے اور بھی بہت کچھ۔ نمبر 3 نفسیاتی دباؤ، بدترین عذاب میں اضافہ کرتے۔ بنی اسرائیل سے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی جاتی، انہیں غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا اور ان کی عزت نفس کو کچل دیا جاتا۔ پھر ظلم کی انتہا بیان کی گئی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے۔ یذبحون یعنی بار بار بے رحمی سے قتل کرنا۔ اس حوالے سے سورۃ القصص کی آیت 4 بھی دیکھیے گا۔ مفسرین خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہم مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائے جن کے پاس چھڑیاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نومولود یعنی نیا پیدا ہونے والا بچہ ملے، لڑکا ملے، اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو طبعی موت سے مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں رہنے دو۔ چنانچہ
جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے ذبح ہو رہے تھے۔ ان روایات کی تائید یعنی ان کو سپورٹ یعنی ان کی تصدیق سورۃ القصص کی آیات کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، اس کو دودھ پلاتی رہو اور جب دشمن کا خوف ہو تو اس کو دریا کی نظر کر دینا، اور پھر وہ واقعہ انشاءاللہ آپ آگے تفصیل سے جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال فرعون اور اس کی آل نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی تعداد کم کرنے کے لیے کہ ان کے اندر انبیاء اور ملوک یعنی سلطان یا بادشاہ پیدا نہ ہو جائیں اور یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ ہو جائیں، اور بنی اسرائیل کی بڑھتی آبادی سے انہیں خوف آنے لگا کہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو کل یہ ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، اس لیے یہ ظلم اختیار کیا۔ یہاں ذرا سوچے کہ صرف بچے کا ہی قتل نہیں، امید کا قتل بھی تھا، مستقبل کا قتل تھا۔ ایک ماں 9 مہینے بچے کو پالتی ہے، پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ صرف جسمانی درد نہیں، ایسا صدمہ ہے جو پوری نسل کو توڑ دیتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بظاہر یہ رحم لگتا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ عورتوں کو زندہ رکھنا اس لیے تھا کہ انہیں غلام بنایا جا سکے، ان کی عزت کو پامال کیا جائے اور انہیں کمزور معاشرتی حالت میں رکھا جائے۔ جب کسی قوم کے مرد ختم کر دیے جائے تو عورتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، اور یہی سب سے بڑا سماجی انہدام ہوتا ہے، سوشل کولیپس۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو یہاں آل فرعون سے مراد صرف فرعون کے گھر والے یا خاندان نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیروکار، اس کی قوم، اس کے درباری، وزراء، فوج، پورا نظام ظلم اور وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اس کے نظام، اس کے طریقے اور اس کے دین پر چل رہے تھے، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے اس کے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ قرآن مجید کا یہ خوبصورت اسلوب ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اذکر یاد کرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی وعظ لاتے ہیں، جو دراصل مختصر انداز میں یہی معنی دیتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یعنی ہر جگہ ایک منظر سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ دوسری جگہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کہیں اتلو علیہم اور کہیں قل۔ یہ سب قرآن کے مختلف انداز ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے، حق کو واضح کرنا اور انسان کو یاد دہانی کروانا۔ اب فرعون بھی کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہاں جس فرعون کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ ابتداء میں جب بنی اسرائیل مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تو انہیں عزت اور مقام حاصل تھا، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے جب دین سے غفلت برتی تو حالات بدل گئے اور ان پر سخت ظلم شروع ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی، خاص طور پر اس کے درباری اور وزراء، اسے بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے سخت حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے نجات کا انتظام کیا۔ نجیناکم کا مطلب صرف بچانا نہیں بلکہ مکمل طور پر نکال کر آزادی دینا ہے فرعون کے ظلم، اس کے نظام اور اس کے تمام پیروکار سے۔ اس ظلم کی شدت کو ایک واقعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جو ہمیں معراج کی حدیث سے ملتا ہے۔ مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے بہت ہی اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی بال سنوارنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا واقعہ بتایا۔ ایک دن وہ خاتون فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے فوراً پوچھا، کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے اللہ کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی۔ اس بات پر اس نے دھمکی دی کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ضرور بتاؤ،
جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور پوچھا، کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے پوری جرت کے ساتھ جواب دیا، میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ جب اس کے دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو ماں کے دل میں ایک لمحے کے لیے کمزوری آئی، مگر اللہ کے حکم سے وہ بچہ خود بول اٹھا، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ پھر وہ بھی آگ میں ڈال دی گئی۔ دنیا میں تو انہوں نے سخت آزمائش جھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام اور جنت کی خوشبو عطا فرمائی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف آسانی میں نہیں بلکہ مشکل میں ثابت ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اسی طرح سورۃ البروج کے آغاز میں بھی ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جنہیں آگ کے گھروں میں ڈال دیا گیا۔ ان کا قصور بھی صرف یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ آج ہم آزادی سے اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، یعنی نہایت بے رحمی اور کثرت کے ساتھ قتل کرنا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ انہیں غلام بنا سکے، اپنی خدمت میں لگا سکے۔ یہ سب اس ظلم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ پھر فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا مطلب صرف مصیبت نہیں بلکہ امتحان ہے، چاہے وہ تکلیف میں ہو یا نعمت میں۔ سورۃ الانبیاء آیت 35 میں آتا ہے، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ فرعون کا ظلم بھی آزمائش تھا اور اس ظلم سے نجات بھی آزمائش تھی۔ جب تکلیف آتی ہے تو صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب نجات ملتی ہے تو شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل دونوں میں بار بار کمزور پڑے۔ اگر ہم اس کو ماڈرن کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک پیٹرن ہے جو ہر دور میں دہرایا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے نظام موجود ہیں جہاں کمزور قوموں کو دبایا جاتا ہے، ان کے وسائل چھینے جاتے ہیں، ان کی نسل کو کمزور کیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو غیر محفوظ بنایا جاتا ہے۔ فرق صرف ناموں کا ہے، طریقہ وہی ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک مسلسل جنگ جاری رہتی ہے، جہاں نفس فرعون بن کر اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور روح بنی اسرائیل کی طرح آزادی، سکون اور اللہ کی طرف رجوع چاہتی ہے۔ جب انسان گناہوں کو عادت بنا لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی اندرونی آزادی کھو دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اچھے فیصلے عمل تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ یوں انسان بظاہر زندہ رہتا ہے مگر اندر سے اپنی ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور یہی وہ خاموش قید ہے جس سے نکلنے کا راستہ صرف توبہ اور شعور ہے۔ اگر انسان نیکی کو غذا دے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کو غذا دے تو نفس حاکم بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور یہ نجات بھی ایک معجزہ تھی۔ آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 63 میں اس کی تفصیل ہے۔ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں بھی ملی ہیں۔ شاید اتنی واضح آزمائشیں نہ ہوں لیکن چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تو ہر روز ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم شکر کرتے ہیں یا غفلت میں رہتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہلاکت ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔
اسی تسلسل میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو یہاں صرف ایک انجام بیان نہیں ہو رہا، یہاں ایک بہت گہری حکمت کھولی جا رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ یعنی تم دیکھ رہے تھے۔ یہ الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون کو کہیں اور ہلاک کر دیتے، بنی اسرائیل کو صرف خبر مل جاتی کہ تمہارا دشمن ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ظلم بہت بڑا ہو، جب خوف انسان کے دل میں رچ بس جائے تو صرف خبر مل جانا کافی نہیں ہوتا، یقین کے لیے وٹنسنگ ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو سال ہر سال ظلم و ستم سہتا رہا ہو، اس کے دل میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ ظالم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے میں اسے اگر صرف بتایا جائے کہ وہ مر گیا ہے تو دل مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا تاکہ تمہارے اندر جو خوف بیٹھا ہوا تھا وہ جڑ سے نکل جائے۔ اسی کو قرآن ایک اور جگہ یوں بیان کرتا ہے، سورۃ التوبہ آیت 14 میں آتا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، ان کے دلوں کو شفا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ وہ صرف ظالم کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ مظلوم کے دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات زخم صرف جسم پر نہیں ہوتے، دل کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور وہ تب تک نہیں بڑھتے جب تک انسان انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ پھر اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک پہلو اور سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سمندر ہے جو عام حالات میں رکاوٹ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہی سمندر راستہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو چیز بظاہر مشکل لگتی ہے وہی آسانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ ناممکنات کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں امپوسیبل لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن ہو جا فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ اصل میں توکل اور یقین سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں، اللہ انہیں پلٹنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ طلاق آیت 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی یہاں ہوا، بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، بظاہر کوئی رستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہی رستہ پیدا کر دیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے فضل، یہ ہے اللہ کی مدد جو انسانی اندازوں سے بلند ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، وہی سمندر جو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، فرعون کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، ایک ہی چیز کسی کے لیے رحمت بنتی ہے اور کسی کے لیے عذاب۔ فرق صرف تعلق کا ہوتا ہے کہ کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سرکش انسان کو مہلت ضرور ملتی ہے لیکن وہ بچ نہیں سکتا۔ سورۃ الہود آیت 102 میں آتا ہے، یعنی جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ فرعون سالوں تک ظلم کرتا رہا، خود کو انا ربکم الاعلی، سورۃ النازعات آیت 24 میں آتا ہے، خود کو یہ کہتا رہا، لیکن جب پکڑا گیا تو ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ اور پھر اس واقعے کا تعلق عاشورہ کے دن سے بھی جڑتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔
یہاں ایک خوبصورت منظر بھی آتا ہے، صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو انہیں کھلونے سے بہلاتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی قدر کو کس طرح اپنے گھروں میں زندہ رکھتے تھے۔ آخر میں اگر اس پورے واقعے کو دل میں اتاریں تو ایک حقیقت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، لیکن اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے انداز میں آتی ہے، اور جب آتی ہے تو صرف نجات نہیں دیتی بلکہ دلوں کو شفا بھی دیتی ہے، اور ظالم کو مہلت ملتی ہے، لیکن وہ مہلت دھوکہ ہوتی ہے، ڈیلیوژن ہوتی ہے، انجام نہیں بدلتی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں سمندر سامنے ہو اور پیچھے مشکلات ہوں تو راستہ ختم نہیں ہوتا، بس ابھی ظاہر نہیں ہوتا، اور جب اللہ راستہ بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، اور پھر وہی منظر اس کے ایمان کو پختہ یقین میں بدل دیتا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا وعدنا، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، یہ کوئی سمپل وعدہ نہیں ہے جو ہم عام زندگی میں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں مقرر کرنا، فکس کرنا، میعاد طے کرنا، یعنی پلیس اور ٹائم سیٹ کرنا، وقت اور جگہ کا مقرر کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ، ایک مقرر ملاقات رکھی۔ یہ ایسا نہیں کہ بس وعدہ کر لیا، بلکہ یہ ایک پورا سسٹم تھا۔ وقت بھی طے تھا، جگہ کوہ طور بھی طے، مقصد بھی طے، تورات دینا، کلام کرنا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا بلکہ ایک ڈیوائن اپوائنٹمنٹ تھی جہاں ایک نبی کو رب العالمین سے کلام کا شرف ملنا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 142 میں آتا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دی تاکہ 40 مکمل ہو جائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اضافہ بھی ایک تربیت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور ان کی قوم کے لیے بھی۔ اس میں امتحان بھی تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے گئے تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ اب وہ آ جائیں گے، لیکن جب وقت بھر گیا تو ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ یہی ان کی اصل حالت سامنے آ گئی اور وہ بچھڑے کی پوجا تک پہنچ گئے۔ اگر پہلے ہی 40 کہہ دیا جاتا تو یہ کمزوری ظاہر نہ ہوتی۔ 10 راتوں کا بڑھانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ تھا، تربیت بھی اور سبق بھی۔ اب یہاں راتیں بولا گیا۔ عرب کلچر میں رات سے گنتی شروع ہوتی ہے، قمری نظام ہے، اس لیے 40 راتیں بولا گیا۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ وقت عبادت، تنہائی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تھا، کیونکہ رات کا وقت زیادہ سکون اور خلوص کا ہوتا ہے نا۔ ہمارا کیلنڈر شمسی ہے، ان کا کیلنڈر قمری ہے۔ شمس یعنی سورج دن کو ہوتا ہے نا، اور قمر چاند رات کو ہوتا ہے۔ اب ذرا کوہ طور کا منظر سوچیں، تنہائی، سکون، ایک نبی اپنے رب سے بات کر رہا ہے، نہ شہر کا شور، نہ دنیا کی مصروفیات۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ علم اور وحی اکثر آرام اور آسانی میں نہیں ملتے، بلکہ تنہائی، صبر اور مشقت میں ملتی ہیں، ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ آج کے دور میں انسان چاہتا ہے کہ اے سی روم ہو، سافٹ چیئر ہو، کافی کے ساتھ دین بھی مل جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سفر بتاتا ہے کہ اصل علم کے لیے کبھی کبھی اپنی راحت چھوڑنی پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سختیاں ملی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ تو رات 40 راتوں میں دی گئی تھی، حالانکہ وہ لکھی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کرتے کہ اچھا وہ آئے ہیں، یہ رکھی ہے، لے جاؤ، بس پھر وہ لے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر پہاڑ چڑھایا، کوہ طور بلایا۔ وہاں کون تھا ان کے ساتھ؟ کیا کھانا تھا ان کے پاس؟ بالکل اکیلے تھے، کیسا خوف ہوگا، رات بھی اور دن بھی۔
اور کھانے کے لیے کچھ قدرتی جڑی بوٹیاں ہوں گی، پکا ہوا کھانا نہیں، یعنی روزے پہ روزے رکھ رہے تھے اور مشقت میں علم حاصل کر رہے تھے۔ علم راحت بدن کے ساتھ نہیں ملتا۔ آپ بھی علم حاصل کرتے ہوئے کسی نہ کسی مشقت میں ہوں گے، ہاں کوہ طور والی مشقتیں نہیں، لیکن کسی نہ کسی مشقت میں ہوں گے، تھوڑی سی نیند قربان ہو رہی ہوگی، ساری نعمتیں موجود ہیں، صرف اپنا فارغ وقت کام پر لگا رہے ہیں، لیکن تھوڑا آرام قربان ہو رہا ہے، تھوڑا کھانا پینا قربان ہو رہا ہے، اور زیادہ وقت تک بیٹھنا بھی ایک مشقت ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جو مل رہا ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو یہ وعدہ اصل میں ایک ڈیوائن میٹنگ شیڈیول تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی بلایا گیا، انہیں تربیت دی گئی، تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اور کتاب دی گئی۔ اس کے برعکس نیچے کیا ہو رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ابھی ابھی فرعون کے ظلم سے نکالی گئی تھی، جن کے سامنے سمندر پھٹا، جنہیں آزادی ملی، وہ ایک امتحان میں ڈال دی گئی، اور یہاں انسانی فطرت سامنے آتی ہے۔ سامری نام کا ایک شخص انہیں بھٹکاتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے سونے کا بچڑا بنایا، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی، جس سے لوگ اور متاثر ہو گئے، اور یہ ریفرنس سورۃ طٰہٰ آیت 88 میں بھی ملتا ہے۔ اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس میں آواز تھی۔ اب ذرا منظر کی گہرائی دیکھیں، یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، پھر بھی انہوں نے ایک سونے کا بنا ہوا بچڑا اٹھایا اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑا بنا لیا۔ اب اگر سیدھا لکھنا ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ تم نے بچڑا لے لیا یا بنا لیا یا اپنا لیا۔ قرآن اصل حقیقت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے غلط تصور کو۔ بنی اسرائیل اپنی طرف سے اس بچڑے کو معبود سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ معبود تھا ہی نہیں۔ اگر قرآن کہتا کہ تم نے اسے معبود بنا لیا تو گویا لفظی طور پر اسے ایک درجہ مل جاتا، جبکہ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف ایک بے جان چیز تھی، نہ اس میں قدرت، نہ اختیار، نہ کوئی الہی صفت۔ اس لیے لفظ آیا اتخذتم، تم نے اپنا لیا یا تم نے بنا لیا، یعنی تمہاری اپنی چوائس تھی، تمہاری اپنی غلطی تھی، تم نے ایک چیز کو اٹھایا اور اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ قرآن شرک کو اس طرح ایکسپوز کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کو زیرو بنا دیتا ہے، جیسے سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، یعنی ان کی کوئی اصل طاقت نہیں، یعنی اللہ نے ان کے عمل کو بیان کیا لیکن اس جھوٹے معبود کو لیجیٹیمیسی یعنی حقیقت کا درجہ نہیں دیا۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کبھی خدا تھا ہی نہیں، اس لیے قرآن نے اسے صرف بچڑا ہی کہا، معبود نہیں کہا۔ انسان جس چیز کو بھی اپنا سب کچھ بنا لے، پیسہ، لوگ، شہرت، اصل میں اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ انسان اسے اپنا الہ بنا لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کبھی الہ نہیں ہوتا، بس انسان کی اپنی غلط سوچ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ظلم کا مطلب یہاں صرف کسی پر زیادتی نہیں بلکہ اپنی روح پر زیادتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے تو وہ اصل میں اپنی فطرت کو توڑ دیتا ہے۔ مطلب انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اسی پر بھروسہ کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے، یعنی اندر سے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کو چھوڑ کر لوگوں پر حد سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتا ہے، یا دنیا کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو وہ اپنی اس اصل فطرت کے خلاف چلا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 254 میں آتا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی کافر ہی اصل ظالم ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، حق نہ دینا،
اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بجائے نفس یا لوگوں کی اطاعت کرتا ہے، یعنی انسان اپنے رب کا حق کسی اور کو دے دیتا ہے۔ گناہ بھی ظلم ہے۔ سورۃ الفاتر آیت 32 میں آتا ہے، کچھ لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، مطلب گناہ کے ذریعے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ کہ کفر بھی ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے، اس لیے گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے۔ بنی اسرائیل ایجپٹ میں رہتے تھے نا، مصر میں، جہاں گائے کی پوجا عام تھی۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ جیسے اگر کوئی سوسائٹی مٹیریلسٹک یعنی دنیاوی چیزوں پر فوکسڈ ہو تو وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ وہی ویلیوز اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی اس اثر سے پوری طرح نکل نہیں پائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، لیکن انہوں نے شکر کی بجائے ناشکری اور سرکشی کی۔ انہوں نے بچھڑا بنا لیا۔ دنیا میں آج بھی لوگ جہالت میں ایسے کام کرتے ہیں جیسے اگر گائے نقصان کر دے اسے برکت سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اگر بچھڑا نہیں پوجتے لیکن ہم نے نئے بچھڑے بھی تو بنا لیے ہیں۔ کسی کے لیے پیسہ سب کچھ ہے، کسی کے لیے شہرت، کسی کے لیے سوشل میڈیا ویلیڈیشن۔ انسان کہتا نہیں کہ یہ میرا معبود ہے، لیکن اس کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا اتخذتم العجل ہے، بس شکل بدل دی گئی ہے۔ پھر آیت 52 آتی ہے اور منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ اکبر! یہ جملہ انسان کو ہلا دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی ناشکری، پھر بھی معافی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات حلم اور رحمت کا اظہار ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عفو کا مطلب صرف معاف کرنا نہیں بلکہ نشان تک مٹا دینا۔ جیسے کوئی چیز مٹی میں مل جائے اور اس کا کوئی اثر نہ رہے۔ اللہ صرف سزا نہیں روکتا بلکہ ریکارڈ تک مٹا دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کچھ کے ذہن میں آئے کہ اللہ پاک تو شرک معاف نہیں کرتے تو انہیں کیوں معاف کر دیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا توبہ کے بغیر معاف کر دیا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر بندہ بنا توبہ کے مر جائے۔ اگر کوئی شرک کر کے مر جائے اور توبہ نہ کرے تو معافی نہیں، لیکن اگر زندہ ہو اور اللہ اسے مہلت دے، توبہ کا موقع دے تو معافی ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا، مگر وہ مرے نہیں تھے اس حالت پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً ہلاک نہیں کیا بلکہ مہلت دی۔ کیا توبہ کے بغیر معافی ملے؟ اب آگے آیت 54 میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو توبہ کے طور پر۔ انہیں سخت توبہ کا حکم دیا گیا۔ کچھ نے اپنی جان دے کر توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے باقی کو معاف کر دیا۔ تو یہ نہیں کہ توبہ ہوئی ہی نہیں تھی، توبہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس معافی کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ معافی ملنا مطلب اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے اور پھر اپنی رحمت بھی کرتا ہے۔ یہ مہلت ہی ہے نا کہ غلطی کو معاف کر کے پھر نئے سرے سے نیکی کا موقع دیا، اور پھر یہ کہ گناہوں کی کثرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کو دوبارہ موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرے۔ جب انسان کسی مشکل سے نکلتا ہے، کسی گناہ کے بعد اسے ہدایت ملتی ہے تو کچھ عرصہ وہ بہت شکر کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر غفلت آ جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی سائیکل ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف ہیں، پھر اتنی محنت کیوں؟ تو فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اصل شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ بار بار بچاتا ہے، نکالتا ہے، دیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی کسی نہ کسی بچڑے کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ اس کے لیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 دیکھیے گا۔ اب ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس کا بچھڑا کیا ہے۔
وہ چیز جو اللہ سے زیادہ اس کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور پھر یہ بھی سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بار معاف کیا ہے تو کیا اب وقت نہیں کہ سچ میں شکر گزار بن جایا جائے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ معافی کا ملنا شکر کو واجب کرتا ہے۔ شکر کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یا اللہ تیرا شکر، دل سے ماننا۔ دوسرا، انعام دینے والے سے محبت کرنا، جو آپ پر احسان کرے اس سے محبت۔ تیسرا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ چوتھا، اس کی تعریف کرنا۔ پانچواں، اس جگہ استعمال کرنا جہاں وہ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا حقدار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔